نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے میں نے تعوذ کے بارے میں بات کی تھی۔ آج تسمیہ، جس کو بسملہ بھی کہتے ہیں، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ سورۃ الحجر میں آیت نمبر 87 میں 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو سبع من المثانی 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ 7 آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ لیکن اب یہ 7 آیات کس طرح بنتی ہیں؟ اگر ہم دوسری طرح پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں تو یہ 6 آیات بنتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 6ٹھی آیت۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں سبع من المثانی 7 آیات۔ 7 آیات یہ کس طرح بنتی ہیں؟ آپ جو سعودیہ والا قرآن ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے جو لکھا ہے تو جو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سب سے پہلی آیت ہے۔ تو سبع اس طرح یہ 7 بنتی ہیں کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 ملائیں گے تو پھر یہ ہماری 7 آیات بنتی ہیں۔ اگر صرف سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے تو ہماری 7 آیتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ تو اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں ہے، خالی الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دو تو وہ کام چل جائے گا۔ تو جب ہماری 7 آیتیں مکمل ہی نہیں ہو رہی تو کس طرح کام چلے گا؟ وہ تو سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی۔ سورت جو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی فرما رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4447 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے نماز کے بعد جب جانے لگوں گا تو مجھے یاد کروانا کہ تمہیں اس کے بارے میں بتانا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے تو اس وقت وہ صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے یاد کروانا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے یاد کروانا کہ تمہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کے بارے میں بتانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں وہ سورت فاتحہ ہے۔ اب آیات 7 ہیں لیکن سورت فاتحہ کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں کئی مقام پر اس کے بارے میں لکھا ہے اور اس کے کئی نام بھی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی جب سورۃ فاتحہ کے بارے میں بات شروع کریں گے تب اس کی عظمت کے بارے میں بتائیں۔ تو ابھی جو ہمارا چل رہا ہے سبق وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چل رہا ہے۔
تو اس کے بارے میں کئی اس بات پہ بھی اختلاف ہے کہ اس کو اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، کئی مرتبہ اونچی پڑھو، تو اس میں اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آیت بھی ہے، سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، تو اگر اس کو اونچی آواز سے بھی پڑھ لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آہستہ آواز سے پڑھ لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر درمیانی آواز سے پڑھ لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پر ہم جس طرح مرضی سکتے ہیں، تو اس میں اس قسم کے کوئی آپس میں لڑائی ڈالنا کہ پڑھنی چاہیے نہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ آیت ہی نہیں ہے۔ کئی قرآن مجید آپ دیکھیں گے ان میں انہوں نے جو یہ صراط الذین انعمت علیہم جہاں پر یہ وقف ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ وقف نہیں ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے جو لام کے اوپر الف لگا یعنی کہ لا لکھا ہوتا ہے وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس جگہ پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے عربی گرامر کے لحاظ سے بھی ہم وہ غلط جگہ پر وقف کر رہے ہیں، تو اسی لیے وہاں پر نہ تو آیت بنتی ہے۔ آپ قرآن جی میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے وہاں پہ گول دائرہ لگا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں آیت لکھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں چیزوں کے درمیان، دونوں آیات کے درمیان کوئی بھی اس قسم کا نہ گول دائرہ ہے اور نہ بیچ میں کوئی آیت کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے آپس میں اختلاف پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، تو یہ کسی قسم کے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہیں، جو صحیح قرآن مجید جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اگر آپ وہ بھی اٹھا کر چیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہترین اچھے طریقے سے، جو اب اکثر اس طرح ہو رہا ہے کہ جو اب ایڈیشن جو آ رہی ہیں تو علماء کے حساب سے جو چل رہی ہیں، تو اس میں تھوڑی بہت آیات کی گڑبڑیشن ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی تھوڑا بہت ہو رہا ہے، لیکن جو پہلے جو قرآن جو چھپے ہوئے ہیں ان میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر اس کے بارے میں دیکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن جی ڈھیروں مل جائیں گے۔ جو سعودیہ والا جو قرآن ہے، جو سعودیہ گورنمنٹ نے شروع سے جو چلتا آ رہا ہے، آپ اس پہ دیکھیں گے تو اس پہ جو لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 نمبر آیت، پھر الحمدللہ رب العالمین 2 نمبر آیت لکھا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی لازمی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ سبع من المثانی یہ آیت ہے، تو اس کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔